السلام علیکم۔ میرے بلاک چین کورس میں خوش آمدید۔ یہ کورس ہے انٹروڈکشن ٹو بلاک چین۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بلاک چین کا کورس کیا ہے، اس میں ہم کیا کیا پڑھائیں گے۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کورس کرنا ہی کیوں چاہیے۔ میرے خیال سے یہ کورس ہر پاکستانی کو لازمی کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا عمومی رویہ نئی ایجادات اور چیزوں کے بارے میں عمومی طور پر بڑا معاندانہ قسم کا رہا ہے۔ ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس میں بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، اور جب پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو بعد میں ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ روش کو اتنی بہتر نہیں ہے۔ آپ پیچھے 400 سال سے دیکھتے چلے آئے، ہم ہمیشہ یہی کرتے آئے۔ 100 سال پہلے دہلی میں اجلاس تھا، نیا کرنسی نوٹ آیا تھا جو پیپر بیس کرنسی ہوتی ہے، جس کو آج کل فیاٹ کرنسی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر علماء کرام کا اجلاس تھا کہ جائز ہے ناجائز ہے، استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ مولانا عبدالحق حقانی گئے ہوئے تھے۔ اب تھوڑی بات اجلاس والوں کو بولتے بھائی کھانا کب لگے گا، کھانا کھلا دو بھائی، یہ اجلاس کب ختم ہوگا۔ تو لوگوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے بولا مولانا صاحب ہم یہاں پہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کیسے چلے گی، عشر کا نظام کیسے ہوگا، درہم و دینار کو ترک کر دینا نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اب وہ کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھا جملہ بولا، انہوں نے بولا بھائی جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، یہ کاغذی نوٹ آ کے رہے گا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ناؤ فاسٹ فارورڈ 100 سال، اب آپ دیکھیں تو کون سا ایسا شخص ہے جو کاغذی نوٹ استعمال نہ کرتا ہو، جس کے جیب میں بٹوے کے اندر کاغذی نوٹ نہ ہو، اور جو کاغذی نوٹ سے لین دین نہ کرتا ہو۔ لیکن یہ چیز سوچ آتے آتے ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب جہاز کا استعمال شروع ہوا، مولانا مودودی صاحب آئے تو لوگوں نے ان کے اوپر بھی کافی قدغن لگائی اور کافی کچھ کہا کہ آپ کیسی مشین کو یوز کر رہے ہیں کفار کی، اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ حساب کتاب پھر لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ہوا، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر پرنٹنگ پریس کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوا کہ وہ آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہلکے ہلکے تمام ایجادات ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ اب آپ دیکھیں آج کل پاکستان کے اندر 3D پرنٹرز ہیں، وہ آپ درآمد نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر اعتراض ہے کہ اس میں فلاں اس میں مشکلات آتی ہیں، یا اس کے نقائص ہیں، یا اس کے مضمرات ہیں۔ ایک نہ ایک دن 3D پرنٹرز بھی پاکستان میں آ جائے گا، اور بالکل اسی طریقے سے بلاک چین اور کرپٹو کرنسیز بھی آ جائیں گی۔ تو یہ کورس ہر پاکستانی کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کورس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ علم الاقتصاد کتابیں علامہ محمد اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے تقریباً 115 سال پہلے لکھی، آپ اس کا دیباچہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ دولت کا علم ہے، یہ حاصل کیوں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، یہ کس طرح ہمیں سکھاتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں اور کیسے خرچ کرنے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ مجھے اس کی سافٹ کاپی مل گئی تو میں آپ کو یہاں کورس میں شیئر بھی کر لوں گا اکاؤنٹنٹس کے اندر، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بلاک چین دنیا کو چینج کر رہی ہے۔ بلاک چین فائنینشیل سسٹم کے ساتھ وہی کام کرے گی جو ای میل نے ڈاک خانوں کے ساتھ کیا، جو پوسٹ میل کرتے تھے ہم اسنیل میلز بھیجتے تھے، یا انٹرنیٹ نے ہماری کمیونیکیشنز کے ساتھ کیا۔ بالکل یہی کام بلاک چین کرے گی فائنینشیل سسٹمز کے ساتھ۔ فائنینشیل سسٹمز ایک پہلے ورٹیکل تھا، اب یہ ہاریزونٹل بن گیا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر فائنانس بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب ہم بات کر رہے ہیں اسمارٹ کانٹریکٹس کی، اب ہم بات کر رہے ہیں روبوٹک پیمنٹس کی، اس کے لیے بلاک چین سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں بلاک چین کی تو ہمارے ذہن میں عموماً آتا ہے کرپٹو کرنسی۔ بلاک چین کرپٹو کرنسی نہیں ہے۔ بلاک چین ایک فریم ورک ہے، ایک سیٹ آف پروٹوکولز ہے، ایک ایجاد ہے جس کی مدد سے، جس کی بیس کے اوپر آپ کرپٹو کرنسیز، اس کی ایک اپلیکیشن ہے، آپ کرپٹو کرنسیز لانچ کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو آپ دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، اسمارٹ کانٹریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم دوسری بہت ساری اپلیکیشنز بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلاک چین کے نظریات کو، کنسیپٹس کو یوز کرتے ہوئے، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ دنیا کے اندر 2020 تک، یعنی کہ اگلے سال تک، تقریباً 20 بلین IoT ڈیوائسز ہوں گے جو آپس میں دوسرے کنیکٹڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی فریج میں دودھ ختم ہو جائے گا تو خود بخود آن لائن ویب سائٹ کے اوپر جا کے، امیزون کے اوپر، والمارٹ کے اوپر جا کے دودھ آرڈر کر دے گا۔ صبح جب سو کے آپ اٹھیں گے، صبح اخبار لینے کے لیے باہر جائیں گے تو ساتھ میں دودھ کا کارٹن بھی پڑا ہوا ہوگا، جو کہ آپ نے آرڈر نہیں کیا، فریج نہیں کیا، اور فریج کو پتا تھا کہ آپ کے پاس جو دودھ کا گیلن ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا ایئر کنڈیشن خراب ہوگا، وہ آٹومیٹکلی اپنی کمپنی کو وارنٹی کلیم کر کے مکینک کو بلا لے گا۔ مکینک آپ کے گھر پر آئے گا، آپ کو نہیں پتا، آپ کے حساب سے تو ایئر کنڈیشن صحیح چل رہا ہے، اور وہ آگے بولے گا جی آپ کے ایئر کنڈیشن میں فالٹ ہے، مجھے صحیح کرنا ہے۔ یہی کام آپ کی گاڑی کرے گی۔ آپ گاڑی لے کر جائیں گے پیٹرول پمپ کے اوپر، گاڑی پیٹرول پمپ کے اوپر پیمنٹ خود بخود کر دے گی اسمارٹ کانٹریکٹ کی مدد سے۔ اب یہ تمام کا تمام کام ہوگا مشین ٹو مشین ٹرانزیکشنز کے اوپر۔ مشین ٹو مشین ٹرانزیکشنز کے لیے بلاک چین ایک لازمی امر ہے، بلاک چین کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی۔ کرپٹو کرنسی ایک لازمی امر ہے۔ اگر آپ یہ کچھ نہیں کریں گے تو تمام ٹرانزیکشن ہم کس طریقے سے کر پائیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو فیوچر کے اندر آ رہی ہیں اور جو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بلاک چین از دی فیوچر۔ یہ فیوچر کے اندر جو بھی ہم کام کریں گے فائنینشیل ڈیلنگز کے اندر، یہ بلاک چین کی مدد سے ہی ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں بلاک چین کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کون سی اپلیکیشنز ہیں، بلاک چین کی ضرورت کیوں پڑی، کرپٹو کرنسیز کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کورس میں ہم آگے سمجھ سکیں گے۔
یہ اس ویڈیو کا یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔